مولانا صاحب مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجیے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے، کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن وہ ہو ایمان والا، ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور بالضرور دیں گے۔ ایک اصولی بات یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات مردوں اور عورتوں کے ہیں، سوائے ان کے جن کی تخصیص کسی خاص صنف کے ساتھ کی گئی ہو کہ یہ اس کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہو، میں نے یہ کلپ سن لیا ہے، اس میں عورت جو ہے ایک تو بڑا فحش قسم کا اوپر لگایا گیا کہ جناب وہ پوچھتی ہے کہ میں کیا 72 مردوں کے ساتھ سیکس کر پاؤں گی جنت میں، اس طرح کی اس نے بات کی ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ اسلام کے تمام جو احکام ہیں مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی ہیں، سوائے ان کے جن کی تخصیص کسی خاص صنف کے ساتھ کی گئی ہو۔ اسی طرح اعمال پر اجر کے معاملے میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں۔ اسی اشتباہ کو دور کرنے کے لیے کلام پاک کی کچھ آیتوں میں مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو میں نے عرض کی، میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ ایمان والا، ایمان وہ رکھتا ہو، تو اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور ان کا حق انہیں بدلے میں دیں گے اچھے کاموں کے عوض میں۔ تو لہٰذا کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ عورتوں کا عمل صرف عورت ہونے کی وجہ سے ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا ایک مقصد انسان کی قوت عمل کو متحرک کرنا اور انسان کو دین کی قربانی کے اوپر ابھارنا ہے۔ اب قوت عمل کو ابھارنے کے معاملے میں مردوں کی فطرت سے کون سی چیز مطابقت رکھتی ہے اور عورتوں کی فطرت سے کون سی چیز مطابقت رکھتی ہے، اس کو جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے پاکیزہ جوڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے معاملے میں اگر زیادہ کھل کر اظہار کر دیا اور عورتوں کے لیے اپنے پاس سرپرائز رکھ دیا ہے تو اس میں اعتراض کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ جنت میں جانے کا ارادہ کرنے والی عورتوں کی طرف سے ایسا کوئی سوال آئے کہ انہیں کتنے شوہروں سے بیاہا جائے گا۔ یہ سوال پاکیزہ عورتوں کے مزاج سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ ایسا سوال یا تو مردوں کی طرف سے آتا ہے یا پھر ایسی عورتوں کی طرف سے آتا ہے جن کو جنت میں جانے کا ان کا کوئی اپنا ارادہ نہیں ہے، بس انہوں نے مذاق بنانا ہے۔ کسی سنجیدہ مسلمان عورت کے ذہن میں یہ سوال کبھی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے جنت میں کتنے شوہر ملیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا ہے قرآن پاک میں، فرمایا اور بہشت میں تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ یہ مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے، فرمایا جنت میں تمہارے لیے ہر چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور تم جو وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ دونوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، جنتی عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے۔ وہاں جس چیز کو دل چاہے گا، جس سے آنکھیں خوش ہوں گی، وہ موجود ہوگی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ کسی شخص کو خبر نہیں کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ ان کو اعمال کا صلہ ملا ہے۔ اب اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں بیان کی گئی، یعنی دونوں کے لیے ہی یہ بات ہے، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اس پر پھر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے عمومی احکام مردوں اور عورتوں کے یکساں ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عمل پر ثواب کے اعتبار سے مرد اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتوں کا ذکر نہیں فرمایا، اور جنتیوں کے لیے وہ کچھ نعمتیں ہیں جن کا تصور بھی کوئی انسان دنیا میں نہیں کر سکتا، ساری نہیں بتا دی اللہ نے کہ یہ ہے۔
چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کے بندوں کو جو چاہے ملے گا۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کی تشریح کرنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کا خیال رکھا ہے کہ کون سی چیز ہمیں اعمال اور قربانی پر ابھارتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نفسیات میں فرق یہ تو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ اب پھر بھی اگر کوئی مصر ہو کہ اللہ پر لازم تھا کہ وہ عورتوں کو مہیا ہونے والا جنسی پیکج بھی بتائے تو یہ خام خواہ کی ضد ہے۔ اور اگر کوئی مصر ہے کہ جب تک مجھے عورتوں کی جنسی پیکج کی تشریح نہ کی جائے گی تب تک وہ جنت میں جانے کا ارادہ ہی نہیں کریں گے، تو ہم کہیں گے ایسے ہی ہٹ دھرمی ویسے ہی جنت میں جانے کے منافی ہے۔ پھر بھی ایسا جو رویہ ہے وہ مردوں کی طرف سے آئے یا عورتوں کی طرف سے، دونوں کے لیے بات ایک ہی ہے کہ تمہارا پھر جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو پہلے نمبر پر تو یہ بھی مینشن ہونا چاہیے کہ جو پوچھنے والا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اگر وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں تو پھر اس پر بحث کرنے کی بجائے پہلے اللہ منوانا ہوگا، اس پر بحث ہوگی وجود باری تعالیٰ پر۔ اگر وہ مانتا ہے تو ماننے والا تو پھر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ بھی اللہ مان رہے ہو، خالق مان رہے ہو، مالک مان رہے ہو، مدبر مان رہے ہو، اتنی پاوروں کا مالک مان رہے ہو، اس کے بعد تم سوال کرنے والے ہوتے کون ہو؟ تم سوال کر سکتے ہو، اللہ سے پوچھ سکتے ہو تم، کیا تمہاری یہ حیثیت ہے؟ تو ایک مسلمان کو تو یہ زیب دیتا ہی نہیں کہ وہ سوال یہ کرے۔ تو عرض ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہم نے الحمدللہ قرآنی آیات سے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ اعتراض بالکل بوگس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی حیثیت ہے ہی نہیں علمی، الحمدللہ۔